کہ میں نے یہ کیا، میں نے عباد الرحمن الذین یمشون، یہ ہے رحمان کے بندے، ان کی کچھ صفات ہے۔ آج آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم رحمان کے بندے ہیں یا اس سے ہٹ کے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت ہے، وعباد الرحمن الذین، رحمان کے بندے، بڑے مزے کے الفاظ ہیں، اللہ کے بندے، یمشون، جو چلتے ہیں، الارض، زمین پر، ہونن، آہستہ آہستہ، تکبر سے نہیں چلتے۔ اچھا کپڑا پہن لیا، اچھا جوتا پہن لیا، اور پھر تھوڑی سی صورت اچھی ہو گئی ہے تو تکبر میں نہیں آتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں، ہر حال میں پرسکون رہتے ہیں، جیسا بھی مل جائے اختیار خاموشی ہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، میرے بیٹے، نہ تو پہاڑوں کو توڑے گا نہ تو زمین کو توڑے گا، نہ تو پہاڑوں کو پھاڑ سکتا ہے، لہذا تکبر مت کر، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو انسان تکبر کرتا ہے نا، اللہ عزت دیتا ہے اس کو، لیکن جب وہ تکبر میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو پٹک دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ کبریائی تو اللہ کی چادر ہے نا، ہم پہ تو تکبر سوٹ ہی نہیں کرتا، ہم تو ایک حقیر خطرے سے پیدا ہوئے ہیں، پھر ہم نے مٹی میں جانا، مٹی سے آئے ہیں، تو پھر تکبر کس بات کا ہے؟ نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کو مخاطب کرتا ہے جاہل تو آگے سے کہتا ہے قالوا سلام۔ آج کل جیسے آپ نے روزہ رکھا ہے، عام روٹین میں بھی کوئی چغلی کرنے بیٹھتا ہے، کوئی جاہلیت کی باتیں کرتا ہے، اس کو بولو سلامتی ہو، میں نے تجھے کچھ نہیں کہنا، اپنی بات اپنے پاس رکھو، یہ باتیں چھوڑ دو، روزے میں یہ ساری باتیں کرنے والی نہیں ہے۔ آپ برے اخلاق والے نہیں بنیں گے، آپ کا اخلاق اچھا ہی رہے گا، آپ نے بڑے پیار سے اس کو سمجھانا ہے، اور اگر کوئی جاہلیت کرتا ہے، لڑتا ہے آپ سے، تو اس کو بولو سلام دو۔ نمبر 2 آگے ہے نمبر 3، والذین، اور وہ لوگ، یبیتون، جو رات کاٹتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو راتوں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کو تہجد کے ٹائم نیند نہیں آتی، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لربہم سجدا وقیاما، وہ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں اور لمبے لمبے قیام کرتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء ایک رکعت میں پڑھ جاتے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میرے دل میں خیال ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، ایک سورت، 2 سورت، 3 سورت، 5.5 6 سپارے ایک رکعت میں میرے نبی پڑھ جاتے تھے، حالانکہ ان کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، اور ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، پھر ہم اس بات کی پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی تہجد بنائے اور پوری زندگی کے لیے بنائے، صرف رمضان کے تہجد گزار نہ بنے، پوری زندگی کے بنے۔ رمضان میں اتنا مزہ لیں اس تہجد کے اندر کہ آپ کو عید کے بعد یہ مزہ تہجد کے ٹائم سونے نہ دے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہماری خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے، ان میں شامل ہو جائیں، خدا را ان میں شامل ہو جائیں، تہجد والوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کے لاڈلے بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے پیارے پرخلوص بندے بن جائیں۔ رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ آپ کو سورہ یاسین آتی ہے، آپ کو سورہ بقرہ آتی ہے، آپ کو کوئی اور سورت یاد ہے، آپ کو صرف آخری پاؤ ہی یاد ہے، وہی ہاف ہاف کر کے پڑھ لے، بار بار پڑھے، صرف قل ہو اللہ والی نماز نہ رکھے، تھوڑا قیام اپنا لمبا کرنا شروع کریں تاکہ رحمان کے بندوں والی صفت ہمارے اندر آ جائے۔ اس کے بعد رحمان کے بندوں کی اگلی صفت کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف، وہ ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو نا باہر نکلے، تہجد کے ٹائم، تہجد سے پہلا ٹائم ہوگا، تو ایک صحابی نے ان کا پیچھا کیا کہ عمر جاتا کہاں ہے؟ خیر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کنارے پہ یا مدینے کے کنارے پہ لاسٹ میں جا کے نا ایک گھر میں گھس گئے۔ وہ صحابی بڑا پریشان ہوا کہ ہے عمر اور کسی گھر میں، کہ مطلب کہ اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہوگا۔ تو جب وہ 15 منٹ رہے یا 20 منٹ رہے وہاں سے نکلے نا، تو کہتے ہیں کہ میں فٹافٹ پیچھے گیا، میں نے دیکھا گھر بالکل صاف ستھرا ہے،
اور ایک بوڑھی اماں ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ کھانا کھا چکی ہے، ہاتھ صاف کر رہی ہے، اور صاف ستھری اماں ہے۔ تو میں نے کہا یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے میں نے اماں سے پوچھا، اماں یہ تیرا گھر اتنا صاف ستھرا کیسے ہے اور تو نے کھانا بھی کھا لیا، تجھے کون روٹی بنا کے دیتا ہے؟ اماں کہتی مجھے نہیں پتا، ایک شخص آتا ہے اندھیرے میں آتا ہے اور اندھیرے میں چلا جاتا ہے، مجھے کھانا بھی کھلا جاتا ہے، مجھے پکا کے بھی دے جاتا ہے، میرا گھر بھی صاف کر جاتا ہے، مجھے سب کچھ کر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اماں میں نے، تجھے پتا ہے وہ کون ہے جو تیری خدمت کر کے جاتا ہے روز؟ تو کہتی نہیں مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا، کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ کہتے میں نے کہا اماں وہ وقت کا خلیفہ ہے، یہ تھے وہ خلیفہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے جا کے لوگوں کے گھروں کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے میں پیچھے آیا عمر کے دیکھوں اب عمر کہاں گیا؟ کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور قرآن مجید پڑھنے لگے اونچی آواز سے، اور یہ والی جو آیت ہے یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس کو پڑھ کے بار بار رونے لگ گئے۔ کہتے میں پیچھے کھڑا تھا، میری چیخیں نکل گئی، عمر دن کو لوگوں کی خدمتیں، آدھی آدھی رات کو لوگوں کی خدمتیں کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ جہنم سے نہیں بچائے گا تو کس کو بچائے گا؟ دیکھیے ان کو کتنی فکر تھی، جہنم سے بچنے کی ان کو کتنی فکر تھی۔ ہمارے گھروں میں ہماری سگی مائیں رو پڑتی ہیں، ہماری وجہ سے رو رہی ہوتی ہے مائیں ہماری، ہمارے سامنے کھانا نہیں ہم ان کو بنا کے دیتے، خدمت نہیں کرتے ہم ان کی۔ اور عمر کو دیکھیے وقت کا خلیفہ ہے، ایک مدینے کے کنارے پہ عورت رہتی ہے، کوئی رشتہ نہیں اس کے ساتھ، بس مسلمان وہ ہے، مسلمان یہ ہے، اور اس کی خدمت کر کے آتے ہیں اور آ کے پھر دعا مانگتے ہیں ربنا اصرف، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچانا۔ تو خدا را اپنے اندر رحمان کے بندوں کی صفات کو پیدا کیجیے۔ اور اگلی صفت کیا ہے رحمان کے بندوں کی؟ والذین اذا انفقوا، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے پہ، لم یسرکوا، بے جا خرچ نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ فضول خرچی سے مراد یہ بھی ہے کہ مال کو گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا جائے، جیسے مہندی کی رسمیں ہو گئی، جیسے ویلنٹائن ڈے گزر گیا، جیسے ہیپی نیو ایئر ہے، گناہوں کے کاموں میں خرچ کرو گے تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ رحمان کے بندے کبھی فضول خرچی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ وَلَمْ يَقْتَرِفُوا، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، نہ بہت کنجوسی کرتے ہیں کہ پیسے جیب میں ہے خرچ بھی نہیں کرنے، نہ اولاد پہ کرنے، بس جمع کری جا رہا، جمع کری جا رہا، جمع کری جا رہا، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا، اکیلا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، لوگوں نے کہنا بابا حج کر رہا ہو، نہیں جا رہا تھا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، تو بڑا لوگوں نے کہنا بڑا ہو گیا، اچھا جاتا ہوں اچھا جاتا ہوں، وقت گزرتا گیا، 2-3 دن گھر سے باہر نہیں نکلا، لوگوں نے کہا دیکھو اندر جا کے کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو چڑھایا، تو بچوں نے بتایا کہ بابا زمین پہ لٹا ہوا، اس کے ارد گرد چاول بکھرے ہوئے ہیں، ان کو چاول لگے، تو گھر والوں باہر لوگوں نے جب بلایا پولیس کو، مطلب کہ دروازہ کھولا، دیکھا وہ شخص مر چکا تھا، اس کے جسم میں چونٹیاں ریگ رہی تھی اس کے ارد گرد، پیسہ سارا گورنمنٹ لے گئی۔ بعض اتنے کنجوس ہوتے ہیں، نہ حج نہ عمرہ، نہ خرچ کرنا، نہ کھانا نہ پینا، اور بعض انتہا کے فضول خرچ ہوتے ہیں، اللہ ان دونوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو رحمان کا بندہ ہوتا ہے وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد رحمان کے بندوں کی اگلی صفت کیا ہے؟ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ولا یقتلون النفس، اور وہ کسی کو قتل بھی نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، یعنی جب اس کو قتل کیا جائے یا اس کے بھائی کو تو اس کا بدلہ لیتے ہیں، ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ فرمایا پھر کون سے ہیں؟ فرمایا اپنی اولادوں کو اس وجہ سے قتل کرو کہ وہ ہمارے ساتھ کھاتی ہیں۔ نمبر 3، پھر کون سا ہے؟ فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ ویسے تو زنا بہت بڑا جرم ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، جو شادی شدہ کرے، جو غیر شادی شدہ کرے اس کو کوڑے مارے جائے، لیکن یاد رکھے جو ہمسائے کی عورت کو اس نظر سے دیکھنا وہ بہت بڑا جرم ہے۔ یضاعف لها العذاب، اس کو دگنا عذاب ہوگا،
جس نے اپنے ہمسائے کے ساتھ یہ سلوک کیا. کیونکہ ہمسایہ جو ہوتا ہے نا اس کا اتنا حق ہے ہمارے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈر گیا کہیں مجھے وراثت میں ہمسائے کا نہ کہہ دیا جائے. ہاں جس نے یہ گناہ کر لیا پہلے، الا من تاب، اگر توبہ کرے گا تو اللہ اس کو ضرور معاف کرنے والا ہے. ومن تاب، جو توبہ کرے، اچھے عمل کرے، اللہ اس کو ضرور معاف کرے گا. والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ نہیں گواہی دیتے جھوٹی. یہ بھی رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ ہمیشہ بےہودہ باتوں سے گزر جاتے ہیں، پاس سے گزر جاتے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا اتنا محفلیں لگی ہوتی ہیں، کزنوں کی لگا لیں یا خواتین کی لگا لیں، وہ یوں جاہلیت بولتی ہیں اس کے اندر بیٹھ کے. ٹھیک ہے آپ نے دین کی باتیں نہیں کرنی، کوئی دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، اجازت ہے، اس کا بھی حکم ہے، صحابہ بھی کرتے تھے گھریلو باتیں، لیکن اس کے اندر گندے الفاظ، جاہلیت کی باتیں، میرڈ ان میرڈ کٹھی بیٹھی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، بلکہ ان میرڈ اس سے بڑھ بڑھ کے شوخیاں مارتی ہے. ہر بندے کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، ہر لڑکی کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں خاموشی جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. جاہلیت کی باتیں اللہ پسند نہیں کرتے، فضول گندی باتیں اللہ پسند نہیں کرتے. اپنے خامدوں کی باتیں آپ باہر کریں تو بدترین ہے وہ انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ انسان. کہا اللہ کے نبی کون؟ فرمایا جو رات کی گزری ہوئی باتیں صبح جا کے دوستوں کو بتاتا ہے یا بتاتی ہے، لڑکی یا لڑکا دونوں ہی بدترین ہے. لہذا کبھی اپنے خامد کی یا اپنی بیوی کی بات باہر لوگوں سے شیئر نہ کریں. آگے والی صفت ہے والذین اذا ذکروا، اور وہ لوگ جب یاد کرتے اپنے رب کو، لم یخروا، نہیں گر پڑتے مگر اوپر ان کے بہرے اور گونگے. والذین، اور وہ لوگ یقولون، کہتے ہیں رب ہمارے. اب یہاں پہ جو ہے یہ لوگ جو ہے رحمان کے بندے جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں نیک بیویاں دے دے. جو لڑکی ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، جو لڑکا اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تہجد کے ٹائم اٹھے، 3 بندوں کی دعا اللہ تہجد کے ٹائم تو ویسے ہی رد نہیں کرتا، لیکن اس نوجوان کی دعا رد نہیں ہوتی، لڑکی ہے یا وہ لڑکا ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے. ہر ماں پریشان ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا. آئیے دیکھیے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی تہجد کے ٹائم اٹھے اور دعا کرے اللہ مجھے نیک بیوی دینا. میں نے آج تک گناہ کی نگاہ سے کبھی کسی لڑکے کو نہیں دیکھا. اللہ میری جوانی پاکیزہ، مجھے خامد بھی پاک دینا، مجھے بیوی بھی پاک دینا. جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا، یقین کریں کہ آپ کو بہت اچھا رشتہ اللہ دے گا، بہت اچھا رشتہ اللہ کروائے گا آپ کا. اگر آپ یہ دعا حصہ بنا لیں تو بتائیں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو، بچپن میں ان کو یہ دعا یاد کروائے. لڑکی اگر کسی کو کہے گی میرا رشتہ نہیں ہو رہا تو شرم والی بات ہے، لیکن اگر اللہ کو کہے گی تو کوئی شرم والی بات نہیں ہے. تو ماؤں کی ٹینشنوں کو دور کرے، خود سے دعا مانگے اپنے لیے تہجد کے ٹائم، کوئی حرج نہیں ہے. یہ دیکھ لیں دعا سکھائی گئی ہے ہمیں، قرآن نے سکھائی ہے. من ازواجنا، ہمیں بیویاں اچھی دے، وذریاتنا، اور اولادیں ایسی دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یہ وہ دعا ہے جو میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ مانگیں آپ، تشہد میں پڑھیں اس دعا کو. انشاءاللہ اگر اولادیں تنگ بھی کرتی ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو تنگ نہیں کریں گی، پریشان نہیں کریں گے. وجعلنا، اور ترجمہ دیکھیں اس کا کتنا زبردست ہے. اے اللہ ہمیں بیویاں نیک دے دے اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہماری اولادوں کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے. ایک بات یہاں پہ میں آپ کو اور بتاؤں کہ ایک اور آیت ہے میرے ذہن میں، لفظ نہیں آ رہے لیکن ان کا ترجمہ ہے کہ جو بندہ معاف کر دیتا ہے نا دوسروں کو، اللہ اس کی اولاد کو پرہیزگاروں کا امام بناتا ہے. معاف کرنا سیکھے اور اللہ کے بندوں کی صفتیں اپنے اندر لے کے آئے. صرف اپنے اندر نہیں، یہاں دیکھیں لاسٹ کی آیت ہمیں یہ اشارہ دے رہی ہے کہ صرف اپنے اندر نہیں، اپنی اولادوں کے اندر بھی، اپنی بیویوں کے اندر بھی، اور اپنے خامدوں کو بھی کہنے کی کوشش کریں. اب آ رہا ہے رحمان کے بندوں کی صفات آپ نے پڑھ لی ہے، اب آ رہا ہے ان کا مقام. اولئک یجزون الغرفۃ، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو بالا خانے دیے جائیں گے. اللہ اکبر. کہاں؟ جنت میں محل دیے جائیں گے، کمرے دیے جائیں گے. وَيُلَقُّونَ، ان سے کہا جائے گا بما صبروا، جو تم نے صبر کیا تھا، اور ڈالا جائے گا اوپر ان کے صبح و شام سلام سلام سلام.
داخل ہوئے سلام، فرشتے سلام، حوریں سلام، اللہ سلام، کہیں میزبانیاں، دل کرتا ہے اڑ کے اس جنت میں چلے جائیں، ادھر سے میزبانیاں ملی ہے کبھی ادھر سے، اور میں قربان جاؤں وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی جس کا مہمان نواز خود اللہ ہوگا۔ اور آگے دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، خالدین فیہا حسنت مستقر و مقامہ، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور اچھا انہوں نے اپنا مقام حاصل کر لیا، کنہوں نے؟ جو رحمان کے بندے بن گئے۔ تو یہ صفات ہے، ہم نے انشاءاللہ اپنے اندر یہ ضرور پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اور شدرا سے بھی میں کہوں گی کہ وہ ان صفات کو لکھ کے گروپ میں بھیجے۔